وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سپارہ جس کی ہم تفسیر کا مختصراً مطالعہ کریں گے، 4 پوائنٹس ہیں جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ دوسرے سپارے کے آغاز میں اللہ نے ایک لفظ بیان کیا ہے، وہ لفظ بڑا ہی زبردست ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ، کم عقل لوگ، بے سمجھ لوگ یہ کہنا شروع کریں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ پہلے ان کا جو قبلہ تھا اس سے یہ کیوں بدل گئے۔ اب میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں آئے، وہاں پر بیت اللہ شریف موجود تھا، اسی کا ہی طواف کیا جاتا تھا، اسی کی طرف رخ کر کے نماز نوافل ادا کیے جاتے تھے، اور لوگ حج کرنے بھی یہیں پر آیا کرتے تھے۔ اسی لیے مشرکین مکہ جو ان کے متولی تھے ان کو اس بات کا بڑا ذعن بھی تھا اور بڑا غرور بھی تھا کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں۔ جب یہاں سے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی قبلہ رہا، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی شروع فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کیا، 16-17 ماہ یہ رہا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہی دوبارہ سے اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ بیت اللہ شریف کی طرف دوبارہ سے اپنا رخ کر کے نماز ادا کریں۔ مفسرین نے اس میں بڑی تشریح فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تصریح ملتی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے یہ بتانا تھا کہ کوئی بھی خاص سمت اور رخ اللہ رب العزت اس کے اندر قید نہیں ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اصل جو وقت ہے وہ تو اللہ کے حکم کی ہے، نہ بیت اللہ شریف کے اس کمرے کی ہے، نہ بیت المقدس کے اس عمارت کی ہے۔ اللہ کا حکم آیا تو بیت اللہ کی طرف ہم نے رخ کر لیا، اللہ کا حکم آیا ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، پھر اللہ کا حکم آیا تو ہم نے بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ اب ان کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ ان کو اس لیے بے وقوف کہا گیا کیونکہ جب انسان اصل چیز کو چھوڑ کر کسی ظاہری چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ در حقیقت بے وقوف اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، اور یہ قبلے کا رخ اور سمت اور یہ جو جگہیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ نے میرے اور آپ کی آسانی کے لیے تقرر فرما دیا کہ ہمیں یکسوئی مل سکے، ورنہ اللہ جل شانہ کی ذات تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک باریک اشارہ بھی ہے، جب بیت المقدس سے واپس لوٹا گیا اور اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ شریف ہی قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہ بنی اسرائیل کو بھی پیغام تھا، اب تمہارے سے دین اور دین کی جتنی بھی ایک حاکمیت تھی وہ اب تم سے لے لی گئی ہے، اور اب اس منصب جلیلہ پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو گئی ہے۔ اب یہ مقتدا ہیں، ان کے پاس جو نبی بھیجے گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، لہٰذا اب اللہ رب العزت نے اس دین کو پسند فرما لیا۔ اسی صورت اسی سپارے میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ایک قانون آ گیا، آج کے بعد دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین جو پہلے آسمانی ہی کہلاتا تھا، جو حق پر ہوا کرتا تھا اپنے وقت میں اور اپنے زمانے میں، جو اسلام کو چھوڑ کر اس پر چلے گا اللہ جل شان اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اس بات کا اعلان بھی تھا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کا پھیرا جانا۔ یہ مسئلہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ جل شانہ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے کہ انسان کو آزمائش آتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، انسان پر مختلف اوقات میں اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قوموں کو مشکلات آیا کرتی ہیں،
وہ مشکلات کئی طرح کی ہوتی ہیں، ان مشکلات میں کرنا کیا چاہیے اور ان مشکلات سے کامیابی سے نکلے گا کون؟ قرآن کی آیت مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ان قریب آزمائش میں ڈالیں گے۔ کن چیزوں میں کمی آئے گی وہ بھی اللہ جل شاہ نے بیان فرما دیا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں میں کمی سے۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں وائرس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اموال کم ہو گئے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کی کمی سے، کبھی قریبی رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا جو صبر کرنے والا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم سب اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا یہ اہم پوائنٹ ہے، ہر مشکل پریشانی میں صبر کرنا اور نماز سے اللہ کی مدد لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے ہر مشکل مرحلے پر ان آیات اور ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، انسان اس پریشانی سے، مشکل سے بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسی پارے میں قصاص کے احکامات کو بیان فرمایا۔ یہ سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہیں حدود اور ایک ہوتی ہیں تعزیرات۔ حدود وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو اللہ نے جرم اور اس کی سزا قرآن پاک میں بیان فرماتی۔ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، نہ کسی کے پاس یہ حق ہے۔ وہ 4 حدود ہیں۔ سب سے پہلے حد قتل، قصاص جس کو کہتے ہیں، کہ جب مارا جائے کوئی شخص اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس میں جتنی افراد و تفریق کی جا رہی ہے وہ سارا کا سارا ظلم ہے۔ مثلا ایک یہ ہوتا تھا کہ طاقتور قوم کا ہوتا تھا کوئی، وہ قتل کر دیتا تو اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جاتا، یا اگر ایک قوم کا کوئی بڑا لیڈر یا بڑا سردار یا بڑی حیثیت والا انسان قتل ہو جاتا تو دوسری قوم کے 10 افراد کو یا 20 افراد کو قتل کیا جاتا اس ایک کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ درست نہیں ہے، بلکہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اور اس کے اندر ایک اور بات فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا ہے، ایک قتل ہوا تھا تو ہم نے اس کی درستگی اور اصلاح کے لیے ایک اور کو قتل کر دیا جس نے قتل کیا تھا۔ دیکھنے میں قتل بڑھ رہا ہے لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس سرزمین پر ایک حد کا نفاذ ہو جائے وہاں پر 40 دن لگاتار مسلسل وقت پر بارش ہو، اس سے اتنی برکات نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد کو جاری کرنے سے اللہ رب العزت نازل فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبیلہ عرینہ کا جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود جب ان پر قصاص کو جاری فرمایا تو کئی سال گزر گئے، کوئی ایک بھی ڈکیتی کا واقعہ مدینہ منورہ یا اس کے ارد گرد میں وقوع پذیر نہیں ہوا۔ دوسری چیز ہے حد زنا، اس کو بھی لازم کیا جائے گا۔ کوئی دنیا کا قانون یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کو تبدیل کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ حد قذف، کسی کے اوپر جو ہے تہمت لگا دینا برائی کی، اور حد سرقہ، چوری کی حد، چنانچہ ان کو حدود کہتے ہیں، اس میں انسان کے اختیار نہیں ہے، اللہ نے مقرر فرما دی۔ دوسری چیزیں تعزیرات ہیں، اس میں قوانین بنائے جا سکتے ہیں، کسی ملک میں زیادہ کسی میں کم سزا رکھی جا سکتی ہے، حد سے کم سزا اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اسلام کا بہترین نظام ہے۔ اگر اس نظام کو قائم کر دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسی سپارے میں تھوڑا سا آگے چل کر روزے کی فرضیت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر اور اعمال پر ہے ان میں سے ایک صیام رمضان، رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے بے تحاشا فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ایک روزے کو، فرض روزے کو رمضان کے کسی عذر یا بلا عذر
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک انسان رمضان المبارک کے روزے کو اگر کسی بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں چاہے پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا اجر، بدلہ، ثواب اور فضیلت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام، اس کا جو نتیجہ ہے اس کو بھی ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب روزے کا اور تقوی کا کیا تعلق؟ دیکھیے، غور کیجئے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو غالب کر دینا۔ صبح سے لے کے رات تک یا شام تک ہم جائز چیزوں کو بھی نہیں کھا رہے۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی پاک حلال نہیں پی سکتے۔ بھوک لگ رہی ہے، سامنے پھل اور جو ہے کھانا پڑا ہوا ہے، نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا رہے؟ اللہ کے حکم کو غالب کر رہے ہیں۔ جب حلال چیزوں میں اللہ کے حکم کو غالب کرتے ہوئے ہم رک رہے ہیں تو حرام چیزوں میں بھی اللہ کے حکم کو غالب کرتے ہوئے ہمیں رک جانا چاہیے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ لہذا روزے سے ہمیں تقوی حاصل ہونا چاہیے، روزے کو ہمیں اتنا اعلیٰ بنانا چاہیے۔ اسی سے بارے میں تھوڑا سے آگے حج کی فرضیت بھی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج میں انسان کا بدن اور مال دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور اللہ کے سامنے جب حاضری دیتا ہے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ دو چادریں، ایک اوپر کی چادر ایک نیچے کی چادر، ان چادروں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ حج بیت اللہ کی بڑی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج، جس شخص نے حج کیا، نہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کیا، نہ وہاں پر کوئی فوش اور فضول بات کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے معصوم اور پاک جس طرح اس دن پاک اور پاکیزہ تھا جس دن اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ لہذا جس کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہے، ابھی تک حج نہیں کیا، اسے اپنی زندگی میں سب سے پہلے حج کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی میں آگے چل کر ایک دعا بتائی گئی، ایمان والوں کا طرز عمل اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا طرز عمل۔ ایمان والا کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ اس دنیا کے اندر بھی خیر آپ ہی سے ملنی ہے، ہم آپ سے مانگتے ہیں، آخرت کے اندر خیر آپ ہی سے ملنی ہے، آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اور جو صرف اور صرف دنیا کا ماننے والا آخرت کا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں صرف یا اللہ دنیا میں عطا فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دیکھیں، حصہ اس کو ملے گا آخرت میں جو آخرت کو مانتا ہوگا، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں اس کو آخرت میں کیسے حصہ ملے گا۔ اسی میں آگے چل کر طلاق کے واقعات بھی ہیں کہ طلاق کیا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، طلاق ویسے ناپسندیدہ چیز شمار کی گئی۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہ زبان سے جڑتے ہیں، وہ زبان سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شادی اور نکاح زبان سے جڑتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اور زبان سے ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے اس رشتے کو ختم کیا، میں نے طلاق دی۔ لہٰذا اس رشتوں کے بھی احکامات ہیں، یہ ایک عبادت بھی ہے، ایک معاہدہ بھی ہے، اس کے احکامات ہیں۔ احکامات کیا ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے کہ اب میاں اور بیوی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر پا رہے، یہاں پر بھی بنیاد سمجھ لیجئے، ہر وہ رشتہ جہاں پہ اللہ کے حقوق، اللہ نے اپنے حق اور لوگوں کے حق دونوں کو بیان فرمایا، حقوق پامال ہو رہے ہوں، اس رشتے کو لے کر چلتے رہنا گناہ کے ساتھ ہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لہٰذا اللہ نے راستہ رکھا، اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے ساتھ نباہ نہیں تو طلاق کا راستہ ہے، اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ مرد کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا تو خلا کا راستہ رکھا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق دیتا تھا اور پھر رجوع کر لیتا تھا، وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ظلم کی چکی میں پستی رہتی تھی۔ لہذا اللہ نے قانون بنا دیا کہ کیا کرو، الطلاق مرتان، 2 دفعہ تو طلاق ہے، طلاق رجعی، اور تیسری مرتبہ بھی دے دی تو طلاق مغلظہ، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آپ سے الگ ہو گئی۔
اس میں بنیادی بات سمجھنے کی کیا ہے؟ صرف ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد 3 جو ہے وہ مہینے گزر جائیں عدت کے، تو انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جدائی کے لیے۔ آج کل بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان کی نوک پر لفظ طلاق، اور وہ بھی 3 طلاق چڑھا ہوا ہے۔ اور بلکہ اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں عدالتوں میں اور وہاں پر جو اسٹام نویس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایک تحریر نکلتی ہے اس کے اندر بھی 3 طلاق ہی لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شریعت نے طریقہ بتایا ہے، ایک حالت طور میں 1 طلاق دی جائے اور 3 عدتیں گزر جائیں، طلاق ہو گئی، سب سے آسان طریقہ۔ ورنہ دوسرا طور آئے تو دوسری طلاق، تیسرا طور آئے تو تیسری طلاق۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دیں تو اس نے اپنے حق کو اکٹھا استعمال کر لیا، 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق طلاق نہیں